یہ سب سے بڑا آنر ہے، سب سے بڑی عزت ہے کہ حسین کی آواز ہم سنیں، حسین کو ہم سلام جب کریں تو حسین ہم کو سلام کا جواب دیں۔ میری خواہش یوتھ کے ساتھ ہے، جو اتنا بڑا یوتھ مجھے سن رہا ہے، ان سے میری خواہش ہے کہ پلیز اب بہت ہائی ٹائم ہے ہماری لائف کا، ہماری زندگی کا بہت ہائی ٹائم آ گیا، اب ان آوازوں کو بند کر دو اپنی لائف سے، اپنی زندگیوں سے ان آوازوں کو نکال دو۔ ان آوازوں میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے انہیں سوائے اندھیرے کے، کچھ نہیں۔ اور اگر وہ آوازیں بند ہو جائیں اور یہ پردے ہٹ جائیں تو پتہ نہیں کس کس کو کا سلام کا جواب سن سکیں۔ جب بھی جس امام کو بھی روزانہ تم سلام کرتے ہو تو روزانہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ دوستو کبھی کوئی سلام کا جواب منہ پھیڑ کے نہیں دیتا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہاں سے اگر آپ نے کہا کہ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، تو 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا آیا کہ حسین نے آپ کو دیکھا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے سلام کیا کوئی منہ پھیر کے آپ کو سلام کا جواب دے، کوئی نہیں دیتا منہ پھیر کے جواب، بلکہ جیسے آپ کسی کو سلام کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر اسمائل دیتا ہے، جواب کو سلام سن کے جواب دیتا ہے۔ جب جواب دیتا ہے مسکرا کے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں 13 مرتبہ حسین اگر مسکرا دے آپ کو دیکھ کے، 13 مرتبہ حسین کہیں کہ میرے چاہنے والے علیک السلام علیک السلام علیک السلام، اس لیے کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے، اور حسین جواب دیتا۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امام آپ سلام کریں اور امام آپ کو جواب نہ دے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، صرف ہمارے کان اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس سلام کا جواب سن سکیں، اس لیے کہ طاقت حسین کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایام عذاب بالکل قریب آ گئے، اب ہمارے پریپریشن اتنا تیزی سے بڑھے۔ دیکھیں تیاری اپنی مرضی سے مت کرو، تیاری وہ کرو جو حسین چاہتا ہے، تیاری وہ کرو جو عزاداری کا حق ہے، تیاری وہ کرو جیسے فاطمہ عزاداری کرنا چاہتی ہے۔ یہ عزاداری کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے جو ہم کو ملا ہے، کوئی معمولی گفٹ نہیں ہے جو معصومین کی طرف سے ہم کو ملا ہے۔ ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑی عزت کسی کو نہیں ملی، اس لیے کہ وہ عزت حسین نے آپ کو دی ہے، جب دی ہے نا تو اس کو سنبھال کے لے کر چلو۔ عزاداری اپنی مرضی سے مت کرو، عزاداری کی اہمیت کو جانے کہ عزاداری ہے کیا، ہم کو کرنا کیا ہے، کس وجہ سے عزاداری کے استقبال کرنا ہے۔ محرم بالکل قریب، پہلے یہ سوچیں کہ طاقت حسین کیا ہے جس کی عزاداری تم کر رہے، جس کے نام پہ تم 2 مہینے 8 دن زندگی گزارو گے، اس حسین کی طاقت کا اندازہ لگائے۔ ہر گھر میں عزا خانے استاد ہوں گے انشاءاللہ، تابوت استاد ہوں گے، مجلسیں ہوں گی، علم اٹھیں گے، تو یہ علم کیا ہے؟ صرف ایک نشان نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ایک علم ایک نشان ہے، نہیں، ہم دور ہیں نا کربلا سے، بہت دور ہیں ہم کربلا سے، ہمارے دل کو سکون کیسے پہنچے؟ ہم سکون اس طرح ہم کو ملتا ہے کہ جب اپنے گھر میں ہم عزاداری کے لیے علم مبارک استاد کرتے ہیں، عزا خانے استاد کرتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی غور کیا کہ جب بھی محرم کا چاند کے ساتھ عزا خانے استاد ہوتے ہیں گھروں میں رونق کیسے آتی ہے، ایک عجیب سکون کیسے ملتا ہے؟ تو یہ تصور ہے کہ امام حسین ہمارے گھر میں ہے، تو ہم حسین میں گھر میں حسین ہیں، اور ہم اگر دنیا میں ڈوب گئے ہوئے ہیں تو حسین کو گھر میں بلا تو لیا، اپنے اپنے گھروں میں حسین کو بلا لیا۔ آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ علم مبارک کو اگر کوئی تھام کے دعا کرے یا تابوت کو پکڑ کے کوئی دعا کرے تو کیا اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی؟ یہ سوچنا کفر ہے کہ عزاداری میں جب ہم حسین کے علم استعمال کرتے، تابوت ہے، جو بھی مظلوم سے منسوب جو چیزیں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نسبت کا مذہب ہے، اسلام نسبت کا مذہب، نسبت ہٹ جائے تو اسلام ختم ہو جائے۔ میں نے بڑی بات کی، کیسے نسبت؟ اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے حج، حج وہ عبادت ہے اسلام کی،
کہ جو سب سے ایک امپورٹنٹ عبادت ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر واجب ہو جائے اور کوئی حج نہ کرے تو اللہ یہودیت یا نصرانیت کی موت اٹھائے گا. اتنا سخت حکم, اتنا امپورٹنٹ نماز کے لیے نہیں ہے. میں کسی نماز کو خدا نہ خواستہ کم نہیں کر رہا, میں ایک بات کر رہا ہوں. حج وہ امپورٹنٹ رکن ہے. حج کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ اگر آپ حج کے ارکان دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہم کرتے کیا ہیں. کچھ نہیں کرتے ہیں. ایک وقت سے دوسرے وقت تک آپ کو ایک جگہ ٹھہرنا, کعبہ جانا, چکر لگانا, ساتھ ایک پتھر کا گھر بنا ہوا ہے, چکر لگا رہے ہیں, وہاں سے نکلے صفا مروا گئے, یہاں سے وہاں چلو, وہاں سے وہاں چلو, 7 چکر لگاؤ, بیٹھ جاؤ. آپ کا عمرہ بھی ہو گیا, حج بھی ہو گیا. مینا میں جا کے خالی بیٹھنا ہے, عرفہ میں جانا خالی بیٹھنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حج کیا ہے؟ پوری ایک نسبت ہے ایک بیوی سے. ایک نسبت ہے. اس بیوی کا خلوص اتنا تھا کہ بچے کی محبت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی تھی. اس کا خلوص کو اللہ کو اتنا پسند آیا, کہا میں قیامت تک امت محمدی پہ واجب کر دوں گا کہ اس طرح تم چلو گے تو میں قبول کروں گا. خانہ کعبہ میں ہم چکر لگاتے ہیں تو کیا مطلب ہے چکر؟ پتھر کو چومتے نہیں, ہم کعبے کو جو نسبت ہے اللہ کے گھر سے اس کو چومتے ہیں. نسبت ہے. اسلام نسبت کا مذہب ہے. یہی نسبت کو ثابت کرنے کے لیے, اسی نسبت کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے حسین کی ولادت کے وقت جب فطرس نے آ کے کہا, جب جبرائیل نے آ کے فطرس سے کہا کہ اللہ کے رسول میں فطرس کو لایا ہوں. رسول نے نہیں پوچھا کیوں لایا ہے, کہا میں فطرس کو لے کر آیا ہوں, ذرا آپ اس کے لیے حسین کے نام پہ دعا کر دیں. اللہ کا رسول اگر اشارہ کرتا فطرس کو ایسے پر ملتے جیسے حسین نے عطا کیا تھا. اشارہ کرتا رسول جو عالمین وما ارسلناک کا الا رحمت للعالمین ہو, صرف اشارہ کرتا کافی تھا. رسول نے کہا کہ جبرائیل جاؤ فطرس کے کو, مشہور واقعہ میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا, جھولے سے مس کرا دو. یہ نہیں کہا کہ شفا ہوگی کچھ نہیں ہوگی. فطرس کو جا کے مس سے کہو کہ مس کر لے, اپنے آپ کو جھولے سے مس کر لے. دوستو اس روایت میں, اس واقعے میں بھی کئی لوگ نہیں مانتے کہ یہ واقعہ ہی نہیں ہوا. میں یہ کہتا ہوں, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ایک طالب علم ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک فطرس کا واقعہ نہیں ہوا. ایسے کئی فطرس ہے جس کو حسین نے عطا کر دیا. امام کی عطا میں کمی نہیں ہے. فطرس کی حقیقت ہی کیا ہے, یہ واقعے کا کیا ہے, حسین کو کیا فضیلت ہے؟ فضیلت فطرس کو ہے. امام کے لیے, امام کی عطا میں کوئی کمی ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہو؟ حسین کا دنیا میں آگے حسین ہوا, دنیا میں آگے تو حسین نہیں ہوا نا. حسین اس وقت سے جب اول ما خلق اللہ نوری, اس وقت سے امام. تو رسول نے کہا کیا کہ جا کے اپنے آپ کو جھولے سے مس کرو. یہ کیوں نہیں کہا کہ جسم سے, حسین کے جسم سے مس کرو؟ یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ جاؤ حسین کے جسم سے مس کرو. جھولا تو ایک ٹیمپریری چیز ہے, لکڑی کا, کوئی میٹل کا جیسا بھی بنا ہوا تھا وہ, اس کی بحث نہیں ہے. ایک لکڑی کا اگر آپ مثال کے طور پہ لے لیں, ایک لکڑی کا جھولا بنا ہوا ہے, جھولے سے کیا مس کرو؟ شفا ہو تو حسین کے جسم سے ہو. جھولے میں کیسے شفا آ گئی؟ جھولے میں شفا کیسے آ گئی؟ قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول کی نگاہ ان لوگوں کے اوپر تھی کہ جو بعد میں یہ کہتے کہ جو کچھ مانگنا ہے حسین کی خبر سے جا کے مانگو, معصومین کے روضوں پہ جا کے مانگو. تو رسول جانتا تھا ان ذہنیتوں کو. آج افسوس سے کہہ رہا ہوں, یہ ذہنیتیں ہمارے پاس بھی اندر آ گئی, ہمارے پاس بھی آ گئی کہ ان ذہنیتوں کو ختم کرنا تھا. تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ حسین سے مس کرو, رسول نے کہا کہ جھولے سے مس کرو. رسول نے ایک بات کنفرم کر دی, جو جو چیزیں امام سے منسوب ہے اس میں شفا ہے. اب اگر علم سے مانگو, تابوت سے مانگو, یہی شفا ہے.
کا سلیقہ چاہیے، مانگنے کا صرف سلیقہ چاہیے کہ مانگے کیسے۔ آج یقین کریں جس گھر میں رضاخانے ہوتے ہیں، علم ہوتے ہیں، جا کر اگر خلوص کے ساتھ کوئی مانگے نا، زندگی بدل جائے، اس کی تقدیر بدل جائے، ڈیسٹینی بدل جائے۔ حسین کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حسین کی طاقت کا کیا عالم تھا؟